अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कानून साजी होनी चाहिए, पार्लियामेंट का यही काम है। लेकिन जब आप कानून साजी करें तो उसके लिए एक तरीक़ा कार है। उस तरीक़ा कार को जो है वो इख्तियार किया जाना चाहिए। ये नहीं कि सारे मामले को ही मुतनाज़ा बना दिया जाए और फिर उसके नतीजे में एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया जाए कि जिसके नतीजे में कानून साजी का मामला ही जो है वो उलझ कर रह जाए। ये सूरत हाल इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर दरपेश है और ये पार्लियामेंट तो रिकॉर्ड साज कानून साजी कर रही है और जिस तरीके से कर रही है वो भी एक सवालिया निशान है। ज़ाहिर है जाने के दिन हैं और पार्लियामेंट जो है वो भी अब गिने चुने दिन रह गए हैं इसकी मुद्दत की तकमील के हवाले से। लिहाजा हर कानून और हर काम जो है उसको फौरी तौर के ऊपर करने की कोशिश की जा रही है। कोरम पूरा है नहीं है, ऐवान में कितने लोग मौजूद हैं, क्या उन तक जो है दस्तावेज़ मौजूद है, उसका कोई जायज़ा लिया गया है, उसके बारे में किसी को इल्म है। ये सब चीज़ें जो हैं वो दरगुजर की जा रही हैं और ऐसे लगता है कि पार्लियामेंट जो है वो एक मशीन बनी हुई है कानून साजी के हवाले से। ये सूरत हाल जो है ये ज़ाहिर है कि इसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान हैं, लेकिन इससे पार्लियामेंट ख़ुद अपने तक़द्दुस को क्या मजरूह नहीं कर रही है और फिर क्या पार्लियामेंट जो है ये तरीक़ाकार अपनाने से अपनी जो ताकत है उसको कमज़ोर नहीं कर रही है। अगर आपने कानून साजी करनी है और उसके अंदर जो बाकायदा एक तरीक़ाकार है कि आप लाते हैं, बिल टेबल करते हैं, बहस होती है, कायमा कमेटी के पास जाता है, वेट होता है, उसके अंदर जो कबाहतें हैं उनको दूर किया जाता है और फिर सोच समझ के कोई फ़ैसला जो है वो होना चाहिए। लेकिन ये क्रेडिट सिर्फ़ इस हुकूमत का नहीं है, इस हमाम के अंदर सभी नंगे हैं। हर हुकूमत में इसी तरीके से और इसी तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो कानून साजी का अमल होता है, बुलडोज़ किया जाता है और ज़रूरत के मुताबिक जो है वो कानून साजी को आगे बढ़ाया जाता है। अब ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसको लेकर भी सूरत हाल जो है वो ख़ासी मुतनाज़ा हो गई। हकूमती बेंचों से आवाज़ें बुलंद हुईं, अपोजिशन तो खैर अपोज़ कर ही रही थी और उसके बाद ये मामला जो है ये सेनेट में ड्रॉप कर दिया गया। अब इसको लेकर जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसने भी जो तरमीम है उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और ये बात कही है कि ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जिससे बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो मुतासर होते हों और अगर ऐसी सूरत हाल दरपेश होती है तो फिर उसकी भरपूर मुखालफत जो है वो की जाएगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के इस ऐलान से कि इंतखाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, उसने एक ऐसे इब्हाम को पैदा किया है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबात से भाग रही है। वैसे कल भी मैं बात कर रहा था कि जो सूरत हाल अवाम की हो गई है और जिस महंगाई के हाथों वो जितने बेबस और बेकस हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी का जो बोझ है वो उनके लिए अब उठाना मुश्किल हो रहा है, बल्कि नामुमकिन हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर इंतखाबात होते हैं तो अवामी जज्बात और एहसासात जो हैं वो क्या होंगे इस तकलीफ़, इस अज़ियत, इस हिजान को लेकर। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और सूबाई वज़ीर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, मुमताज़ कानूनदान हैं, साबिक़ एडवोकेट जनरल रहे पंजाब के। हारून रशीद साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। आज आप लोगों ने इस बात की जो है तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। आप वैसे बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसमें तब्दीली होनी चाहिए, बहुत पुराना है, लेकिन उस तब्दीली की नौइयत कैसी होनी चाहिए और उसके लिए फिर पूरा एक तरीक़ाकार जो है उसको अपनाया जाना चाहिए? देखें, अगर कोई भी अगर लॉ अमेंड करते हैं तो उसके मुताबिक तो जो हमारे प्रोसीजर है उसके मुताबिक होना चाहिए और दूसरा ये होना चाहिए कि कोई बेसिक राइट्स जो हैं वो अफेक्ट ना होते हो। ये जो इन्होंने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई है ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है
اور اس میں بیسک رائٹ جو ہیں وہ سیٹ ہو رہے ہیں کہ کسی شخص کو پتہ ہی نہ ہو، اسے بغیر وارنٹ آپ گرفتار کر لیں یا اس کے گھر میں ریڈ کر لیں، تو یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے اور آئین کی بھی خلاف ورزی ہے. اس لیے ہر شخص اگر وہ ملزم بھی ہے تو اس کا یہ رائٹ ضرور ہے کہ اسے پروٹیکشن یہ ملے کہ اگر وہ فالسلی انوالو ہے یا ادروائز میرٹ پہ بھی ہے تو اسے اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. تو یہ جو آرٹیکل 10A ہوا، آرٹیکل 4 ہوا، ان 2-4 آرٹیکلس ہیں جن کے مطابق یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، اور اس لیے ہم نے اس پہ اعتراض اٹھایا ہے اور آج پریس ریلیز ایشو کی ہے کہ کسی شخص کو بھی غیر قانونی طور پہ ہراساں نہ کیا جائے، غیر قانونی طور پہ اس پہ ریڈ نہ کیا جائے. اس لیے اس سے تو مطلب یہ ہے کہ جس کو مرضی ہوگا اسے اٹھا لیں گے، اس پہ ریڈ کر لیں گے، اسے انوالو کر دیں گے. تو یہ تو پریویسلی ہوتا رہا ہے. جس طرح آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب وہ کیس ہی نہیں تھا تو انہیں انوالو کر دیا گیا تھا. تو اس طرح کی جو وائلیشنز ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا اب شعلہ رضا صاحب یہ فرمائیے جلد بازی کس چیز کی ہے؟ آپ مطلب جب گزشتہ حکومت تھی تو وہ ایک وزیر قانون نے 20 اسی طرح بل منظور کروا لیے تھے ایک ہی دن میں، اور وہ بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا. اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بل ہے، مطلب جنہوں نے منظوری دینی ہے ان کو بھی نہیں پتہ، جو کمیٹی کے پاس جانا ہے وہ طریقہ کار بھی ایڈاپٹ نہیں ہوتا، بل آ جاتا ہے. کیا مسئلہ کیا ہے؟ جلدی کس بات کی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ لیجسلیشن کے ذریعے آپ مطلب قانون سازی کر رہے ہیں تو قانون ہوتا کیا ہے؟ قانون جو ہے ایک ہتھیار ہوتا ہے جو ہم اپنے عوام کے لیے بناتے ہیں کہ اپنے مشکل کے وقت میں وہ اس سے اپنا تحفظ دیکھیں. اب نون لیگ ایک دفعہ پھر اس جگہ پہ جا کھڑی ہوئی ہے جب انہیں یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ یہ جو نیب ہے اس کے قانون کو ختم کرنا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. جب ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ 62-63 جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، یہ گلے کی ہڈی بنے گا، تو وہ 18ویں ترمیم کے وقت وہاں سے اٹھنے لگے تھے اور پھر وہ پچھتائے. اب یہاں پہ بھی جو وہ یہ کام کر رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ جب کوئی بل انٹروڈیوس کرتے ہیں تو فرسٹ ڈے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بل ہے، اس کا ٹائٹل پڑھا جاتا ہے اور بل از انٹروڈیوسڈ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ لے کر آتے ہیں 6, 7, 8, 10 دن کے بعد، اور اس میں لوگ اگر یہ امینڈمنٹ کے ساتھ یہ کہیں کہ جی یہ امینڈمنٹ بھی ہے لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف جائے تو کر لیتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ لوگ بل پڑھ ہی نہیں رہے. نہیں وہ تو دیکھیں نہیں اس میں مجھے بریک پر بھی جانا ہے، اسے جلدی سے اس بات کا جواب دیں. دیکھیں آپ اتحادی ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، اگر ایک چیز غلط ہوگی تو آپ کے کندھوں نے بھی وہ بوجھ اٹھانا ہے. کہ حکومت کے اپنے لوگ افنان جو ہیں وہ سینیٹر انہوں نے بھی شور کیا، لیکن یہ بل لوگوں کو پہلے سے پڑھنے میں نہیں دیا گیا اور اچانک لا کے اس کو ایٹ وانس جو ہے وہ پاس کرایا جا رہا ہے. یہ غلط ہے، یہ جو ہمارے اسمبلی کے رولز آف بزنس ہے اس کے اگینسٹ ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ نون لیگ کس کے بساط پہ کھیل رہی ہے، لیکن وہ بہت غلط کر رہے ہیں. خود ان کے ماضی میں بھی بہت ساری چیزیں گلے پڑ چکی ہیں، ڈان لیگ سے لے کے بہت کچھ. اب وہ پھر اسی لائن پہ دیکھیے ڈاکیومنٹیشن سے لے کر کمیونیکیشن سے لے کر خفیہ ایجنسیز کے اختیارات، یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں. یہ 3 چیزوں پہ سب سے زیادہ اعتراض ہو رہا ہے. ایک کمیونیکیشن کہ نہ وی لاگر نہ بلاگر اور ہمارا سوشل میڈیا، یہ سب اس کو کیا جائے گا. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے. ویلکم بیک. اب احمد اویس صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر سوشل میڈیا بھی اب اس حد تک معاملات چلے گئے ہیں کہ وہاں پہ ملکی مفادات جو ہیں ان کو بڑی خطرناک ذک جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. سیاسی وابستگی اپنی جگہ ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ نے جو بھی آپ کے بس میں ہوتا ہے
اس کے لیے آپ اپنی رائے کے اظہار کا طریقہ کار اپناتے ہیں، لیکن یہ اس بل میں یقیناً یہ چیزیں تو ہیں، لیکن میں آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ریگولیٹری طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی میرا خیال ہے جگہ پہ وہ نہیں ہو رہا جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی تشویش جو ہے یہ بالکل درست ہے۔ اس وقت حالات جو ہیں اتنے نازک ہیں اور ہر بات کو انسان بڑی کرٹیکل نظر سے دیکھتا ہے، اور ہر جو ذی شعور ہے اس میں وہ ہیجان آمیز کافی ایک کیفیت ہے اس کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ حالات جو ہیں بڑی تیزی سے ہاتھ سے سلپ آؤٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ آئین سے انحراف ہے۔ پیچھے آپ نے 4 مہینے پیچھے سے چلے جائیں اور اس سے اب تک کے معاملات کو دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ پرٹیکولرلی پی ڈی ایم میں نون لیگ قابل خصوص انہوں نے آئین کے متعلق جس طرح جو رویہ اختیار کیا، جو جج صاحبان کے متعلق رویہ اختیار کیا، جو تذلیل امیز زبان استعمال کی، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا، اس سے نقصان ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ قانون کی عزت و تعظیم جو ہے، عدالتوں کی عزت و تعظیم کے اوپر بھی فرق پڑ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو اب ہے جس طرح اس بل کے متعلق ابھی بات ہو رہی ہے، دیکھیں یہ ہر ایک عام آدمی کامن مین بھی سمجھے گا کہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ اگر آپ کوئی بھی لیجسلیشن کریں گے تو وہ اسٹرائک ڈاؤن کی جا سکتی ہے، ایمن عدالت بھی کر دے گی اس کو، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے بھی، جس طرح محترمہ شائلہ رضا نے بھی یہ بات کی ہے کہ اسمبلی میں اب ایک طریقہ کار ہے اس کی لیجسلیشن کا، اور کس طرح سے اس میٹر کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، وہ سینسٹیوٹی جو ہے اس کا دھیان، اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے یہاں پہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ انکریج ہوئے ہیں بعض باتوں سے، مثلا یہ تو اب اس کے اندر انہوں نے تحریری طور پہ لیا ہے کہ یہ بغیر وارنٹ کے گرفتار کر لیں گے، بغیر وارنٹ کے سرچ وارنٹ کے کسی کے گھر میں گھس جائیں گے، لیکن پریکٹیکلی پچھلے 4 مہینوں سے 3 مہینوں سے یہ صورتحال اس ملک میں چل رہی ہے۔ پولیس جو ہے بغیر اطلاع کے، بغیر وارنٹ کے گھروں کے اندر آتے ہیں اور ڈائریکٹ بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، میں احمد اویس صاحب اس کی وجوہات ہوں گی، جو کچھ ہوا ہے، جس سانے سے ملک گزرا ہے، یقیناً وہ ایک تکلیف دہ چیز تھی، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے نتائج اپنی راہ جو ہے وہ خود اختیار کرتے ہیں اور نتائج نکلتے ہیں، اور اس نتائج کو سامنے رکھا جانا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ تھا۔ میں اس طرف آتا ہوں، لیکن اس میں ہارون رشید صاحب یہ فرمائیے، جو احمد اویس صاحب نے بات کی ہے کہ اس میں میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا تھا، اس حد تک تو انہوں نے ایگری کیا کہ یہ تشویش بجا ہے، لیکن اگر قانون سازی اس حوالے سے ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا دکھائی دیتی ہے؟ کیونکہ جو بنیادی حقوق ہیں اس کا تحفظ تو ضروری ہے، لیکن پارلیمنٹ سے اس طرح کی چیز کا نکل جانا؟ میرے خیال میں یہ بل پیش کرنے میں کوئی لیگل رائے نہیں لی گئی اور جلدی میں یہ پیش ہو گیا ہے، اور کسی بھی یعنی کہ لا افسر سے ہی یا لا منسٹری سے ہی اگر اوپینین لی جاتی کہ آیا یہ ہم امینڈمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو میرے خیال میں بہتر ہوتا۔ تو یہ جس نے بھی موو کیا ہے وہ بغیر آئین کو دیکھے اور قانون کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ بل امینڈمنٹ کے لیے پیش کیا ہے، تو یہ ہونا نہیں چاہیے، نہ ہی یہ رہے گا، اس لیے کہ یہ وہ جس طرح احمد صاحب نے کہا ہے کہ یہ اگر یہ غیر قانونی حرکت ہوگی، غیر آئینی حرکت ہوگی، تو جو بھی اقدام ہوگا اسے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اگینسٹ دی اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے۔ اچھا، اب اس پہ شائلہ رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، ان سے بھی مشاورت نہیں کی، اور بس جب یہ بل آیا ہے تو پھر پتہ چلا کہ یہ آ گیا ہے، تو کیا یہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی تو بڑی کھلی بات ہو رہی ہے، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ
اور میں حیران ہوں کہ کس جگہ بیٹھ کے ہم بات اس پہ کام کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہم نے ابھی پی ٹی آئی کے دور میں اس بات پہ شور مچایا کہ کسی شخص نے مجھے ایک ویڈیو بھیج دی جس میں اس نے چیف جسٹس صاحب کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے، تو ایف آئی اے نے مجھے بلا لیا کہ یہ جو آپ کو ویڈیو بھیجی ہے آپ نے یہ کھول کے کسی کے ساتھ شیئر تو نہیں کی. تو اس پہ ہم نے شور مچایا کہ بھائی اگر کوئی چیز ہمارے پاس آ گئی تو ہماری پراپرٹی ہے. اور وہ تو اتفاق سے اس شخص کا نام میرے پاس سیف بھی نہیں تھا، میں تو چلی گئی تھی ایف آئی اے میں، لیکن ہمارے ایم این ایز بہت ناراض ہوئے اور وہ نہیں گئے اور انہوں نے اس کو تسلیم کرایا کہ یہ غلط طریقہ کار تھا. اب آپ اسے قانون بنا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلا واسطہ یا واسطے سے جان بوجھ کے یا بغیر جانے بوجھے یا کسی وجہ سے اس کو پتہ نہیں ہے اور وہ اس طرح کی کسی چیز میں ہے تو اس کے خلاف پورے ایکشن ہو سکتا ہے، اسے گھر میں گھس سکتے ہیں، اسے اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو تو یہ تو ایک طرح سے مسنگ پرسن بھی بنانے کی بات ہو گئی. اور پھر آپ مطلب کیا اس میں چاہ رہے ہیں، یا پھر جو ڈاکومنٹیشن والی بات ہے جس میں بہت ساری ڈپارٹمنٹ کی مختلف خریداریوں سے لے کے بہت ساری چیزیں کہ آپ اس پہ بات نہ کریں، اس پہ یہ نہ کریں، تو یہ اس طرح سے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے شہلا صاحب، مجھے چونکہ اس کو اب الیکشن کی طرف بھی جانا ہے، لیکن اس میں احمد اویس صاحب مجھے اب ایک اس بارے میں ایک لیگل رائے دیجیے کہ دیکھیں سیاسی اختلافات ضرور ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں، اور ان اختلافات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ہم اختلافات برائے اختلافات بھی کر رہے ہیں، اور پھر اختلافات کو ہم اختلافات کی سطح سے اوپر لے گئے ہیں اور ہم نے اسے نفرت میں تبدیل کر دیا ہے، اور پھر اس سطح کو بھی ہم نے کراس کیا ہے اور ہم ایک ایسی جگہ کے اوپر آن کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم نے اب ملکی مفادات جو ہے ان کو نشانے پر رکھ لیا ہے. میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا تھا کہ قانون سازی اگر ہونی ہے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ یہ جو سوشل میڈیا والا معاملہ ہے اس کو ذرا ریگولیٹ کیا جائے؟ کیونکہ دیکھیں دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو معاملات قومی مفاد کو اس طریقے سے نشانہ نہیں بنایا جاتا جس طریقے سے ہمارا سوشل میڈیا جو ہے جس برے طریقے سے اٹیک کرتا ہے. آپ کا اچھا سوال ہے، اور یہ جو آپ نے جس انگزائٹی کا اور اظہار کیا ہے یہ بالکل درست ہے. دیکھیں میں پھر بنیادی سوال کی طرف ہی آؤں گا، یہ ہوا کیوں ہے؟ آپ دیکھیے نا، یہ ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کو قانون کی پابندی کی طرف جانا ہوگا کہ وہ ایک لازم چیز ہے. ہماری قوم میں سے آپ بلا تخصیص، یہ میں بات کر رہا ہوں، کسی ایک پارٹی کی نہیں، کسی ایک شخص کی نہیں، یہ میں بلا تخصیص بات کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ بتدریج ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جہاں پہ قانون کی بالادستی کا نظام جو ہے وہ طاقت کے نظام سے بدلتا جا رہا ہے، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. جب تک آئین کو ہم اپنی بنیادی ڈاکومنٹ نہیں سمجھیں گے، جب تک اس کے اندر بنائے ہوئے قانون کو اس کی اہمیت نہیں سمجھیں گے اور اس کے انفورسمنٹ کا ایک طریقہ کار نہیں بنائیں گے، اور اس کی وائلیشن کے متعلق بلا تخصیص کوئی وائلیٹ کرے اس کو جو ایک طریقہ کار اس کی سزا کا یا اس کے خلاف ایک کارروائی کرنے کا ہے، وہ اپنایا نہیں جائے گا، تو یہ نظام جو ہے یہ اس ڈسپلن سے ہم باہر نکل گئے ہیں اور نکل جائیں گے. اور پھر وہ جو آپ ریگولیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ ریگولیشن جب ہوں گے ہی نہیں، پاسداری کوئی نہیں کر رہے گا. آپ دیکھیے نا، آپ دیکھیے سوشل میڈیا کو دیکھ لیجیے، ایون آپ ہمارے الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیجیے، سب مادر پدر آزاد ہو چکے ہیں. اس وقت ایوانوں کو دیکھ لیجیے، جہاں کہیں دیکھیں گے تو جب آپ یہ صورتحال پیدا ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی از بیکمنگ فری فار آل. جب سوسائٹی میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو سب سے ڈینجرس سوسائٹی ہے وہ. ہم قدم با قدم اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ہم سب کو مل کے جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ ایک کلیکٹیولی ایک اور پولیٹیکل پارٹیز ایک جوائنٹ کانفرنس ہولڈ کریں اور بھول جائیں اختلافات اپنی جگہ پہ. آپ نے الیکشن لڑنا ہے، آپ کے مینیفیسٹوز اپنے الگ الگ ہیں، جو جس کو ووٹ مل جائے گا وہ جیتے گا، اور جو جیت جائے گا وہ پارٹی جو ہے وہ حکومت میں اس بنائے طرف گی. آتا ہوں احمد اویس صاحب، میں آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں.
वेलकम बैक। शैला रज़ा साहिबा, आप लोगों को ये क्यों एहसास है कि नून लीग जो है वो इंतखाबात से भाग रही है या ताख़ीर चाहती है? मतलब आप लोग इस शशो पंज का शिकार क्यों हो गए हैं? हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपके बड़ों का आपस में बड़ा राबता है, बड़ी सुलह सफाई है और एक दूसरे के लिए बड़े तारीफ़ी कलमात हैं, लेकिन जब ये मामला आता है तो क्या आपको लगता है कि इंतखाबात जो हैं वो आप लोगों को ये महसूस हो रहा है नहीं होने जा रहे वक्त पे? देखिए, जहाँ तक बातचीत और बयानात थे उसमें तो यही बात थी कि 60 रोज़ या 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात आइन के मुताबिक हो जाने चाहिए। लेकिन अगर वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सेंसस की बात करेंगे और इस तरह का शोशा छोड़ेंगे तो फिर मामलात को लटकता हुआ तो देखना पड़ रहा है ना। और इसमें हमें तशवीश है क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, जो भी हो, आवाम जिसको भी वोट दें और ट्रांसपेरेंसी के साथ स्मूथ पावर ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो, और यही जमहूरियत की रूह भी है। लेकिन ज़रा क्विकली जवाब दीजिएगा, टाइम थोड़ा मैंने आगे बढ़ना है, कि आप लोग ये जो मर्दमशुमारी की बात हो रही है, आपको लगता है कि ये बन सकता है? क्योंकि अभी मुश्तरका मफादात कौंसिल का तो इजलास ही नहीं हुआ, तो वो पता नहीं होता है कि नहीं होता, तो फिर तो आपको क्या वो जो निगरान गवर्नमेंट है वो तो नहीं कर पाएगी? देखिए, सीसीआई का अगर ये इजलास बुला लेते हैं, मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और साल में उसके 2 तो होने चाहिए इजलास कम से कम, ज़्यादा बुला लें तो और अच्छा है। और नहीं, बल्कि हर 3 महीने के बाद होना चाहिए, सॉरी, वो इकनॉमिक काउंसिल था। तो मुझे नहीं मालूम कब से हुआ कब से नहीं हुआ, लेकिन ये होना चाहिए था। अच्छा, अब इसमें अहमद अवैस साहब ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि वज़ीर आज़म का जो बयान है उसको बयान की हद तक ही समझा जाए कि आइनी गुंजाइश उसमें बड़ी कम है? मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म का जो बयान है ये आउट ऑफ ब्लू नहीं है, ऐसे ही ऑफ द कफ नहीं है। ये बाकायदा सोचा समझा बयान है और ये एक इंटेंशन को शो ज़रूर कर रहा है, क्योंकि उनको शायद ये भी ख़तरा है कि जब केयर टेकर सेटअप आ जाएगा तो क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से वो लिंगर ऑन कर गया, तो कोई पॉसिबिलिटी जो है कि वो फेडरल गवर्नमेंट में भी जब ये सेटअप होगा तो सेंटर में भी वो इसी तरह लिंगर ऑन ना कर जाएं, तो वो खदशात को पेश नज़र उन्होंने कि अगर वो लिंगर ऑन वाली बात है तो वो क्यों ना हम ही बैठे रहें, उन्होंने ये खदशात अपने जहन में रखते हुए ये बात की है। और ये बात करते वक्त गालिबन जो अपनी पहली स्टेटमेंट को भूल गए, जहाँ उन्होंने कैटेगोरिकली अनाउंस किया था कि हम 9 तारीख को बाकायदा तौर के ऊपर इसको ये वाइंड अप करेंगे और ये डिज़ोल्व करके इलेक्शन की अनाउंसमेंट जो है वो केयर टेकर सेटअप के लिए जो अगला तरीक़ाकार है वो होगा। लेकिन ये बहुत ही मोहतात रवैया यहाँ पे अख्तियार करना चाहिए। अगर पीडीएम की इतनी पार्टीज इकट्ठी हैं तो आपस में उनके गुफ्त-ओ-शुनीद के साथ और एक दूसरे की रजामंदी और कलेक्टिव डिसीजन हमेशा जो है बड़ा भारी होता है इंडिविजुअल के फैसले से। तो ये एहतियात की ज़रूरत है। मैं उनके नुक्ते नज़र से भी ये बात करूँगा कि इस वक्त जो है मुल्क बड़े खतरे में है, इन बातों को छोटी-छोटी बातें। हारून रशीद साहब जी, हारून रशीद साहब ये फरमाइएगा कि क्या आपको लगता है कि आइनी तौर पर गुंजाइश पैदा की जा सकती है निगरान सेटअप को तवालत देने की? निगरान की तो मैं नहीं बात करता, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है इसने तो अल्टीमेटली इसका जो टेन्योर ख़त्म हो रहा है, इससे ख़त्म हो जानी है ये गवर्नमेंट और केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। और केयर टेकर गवर्नमेंट अगर आती है तो अगर हालात ऐसे हैं कि जिस तरह पंजाब और केपी में पहले डिले हो गए तो वो एक अलग वजह है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन डिले होगा, इलेक्शन अपने टाइम पे ज़रूर हो जाएगा। शैला रज़ा साहबा, हारून रशीद साहब भी कह रहे हैं अपने टाइम पे हो गया, अहमद अवैस साहब भी थोड़ी कशमकश का शिकार हैं। आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस बात पे कायल हैं कि नहीं इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है, या ये जो सोच फ्लोट कर रही है कि नहीं पहले ज़रा थोड़ा सा
معاشی استحکام آ جائے تو پھر انتخابات کی طرف بڑھا جائے؟ دیکھیے معاشی استحکام ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دم سے یوں آئے گا. ایک معاملات غلط ہو کے ٹھیک ہو کے ایک بتدریج انسان بہتری کی طرف جاتا ہے, اور یہ معاشی معاملات اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں. تو اس کو تو ابھی صرف آپ کو کنٹینیویشن جو آپ کے معاہدوں کی ہے اس کو کر کے آپ نے ہی آگے بڑھنا ہے, اور کنٹینیویشن جو ہے وہ اب جب آپ نے اتنے اختیارات دیے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو, تو وہ کنٹینیویشن رہنی چاہیے. باقی جو کشمکش کی صورت حال ہے اس میں وزیر اعظم نے ڈالا ہے, ادروائز تو اپنے وقت پہ ہی ہونے چاہیے الیکشن, اور وہی بہتر راستہ ہے. وہی ضابطہ ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ شیلہ رضا صاحبہ, بہت شکریہ احمد اویس صاحب, بہت شکریہ ہارون رشید صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.